بات کریں گے عربی کی حروف تہجی میں سے 27 جو نمبر ہے اس پر، 27 کیونکہ تقریباً اب تک 26 جو ہے وہ حروف تہجی پر گفتگو ہو چکی ہے اور اس کی جو بھی فضائل و فوائد ہم نے ذکر کر دیے ہیں۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حروف تہجی الفابیٹ جو عربی کے وہی ہیں کہ جن سے قرآنی آیات بنتی ہیں اور اسی طریقے سے احادیث کی دعوات بنتی ہیں، کلمات خیر بنتے ہیں۔ جب آیات میں احادیث طیبہ کی دعوات میں اللہ تبارک و تعالی ایک تاثیر و اثر رکھا ہے تو خود سیلف جو ان حروف تہجی میں یقینا اثر موجود ہے۔ چنانچہ مشائخ سلسلہ نے، اولیاء کاملین نے اس پہ تجربات کرنے کے بعد وہ سارے جو ہے فوائد و فضائل کو اخذ اور مستنبط کیا اور امت کے سامنے ذخیرہ رکھا ہے۔ ان میں سے جو ہے وہ حرف واو تک گفتگو ہو چکی تھی اور اس کے فضائل و فوائد جو ہے ناظرین کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے۔ آج یہ حرف ہا اور یہ 27واں نمبر ہے۔ چنانچہ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صا، صاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، اس کے بعد ہا۔ تو آج اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ بھی عجیب و غریب نام ہے کیونکہ یہ ہا جو ہے اس کا جو منبع یہ ہادی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نام الہادی وہ ہا سے شروع ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ اس حرف کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے ہادی۔ اور ہادی اور ہدایت جو ہے یہ اس کائنات کی روح ہے۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے جب تک اس کائنات میں ہدایت باقی رہے گی اس وقت تک یہ کائنات باقی رہے گی، یہاں تک کہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بھی صرف اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کی نماز روزے عبادات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسے اتنی ہدایت اس کے پاس ہوگی کہ وہ اللہ کو جانتا پہچانتا ہوگا اور اس کو پکارتا ہوگا، تو یہ ہدایت ہے۔ تو ہدایت کی اتنی سی رمق جب تک رہے گی کائنات قائم، تو معلوم ہے کہ یہ کائنات پوری ہدایت کی وجہ سے قائم ہے۔ تو ہدایت سے ہادی، اور ہادی اس کا سرچشمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اس لیے اس میں عجائب و غرائب ہیں۔ یہ عجیب حرف ہے کہ جس میں عجیب و غریب فوائد ہیں۔ چنانچہ اس کا سب سے پہلے ایک نقش بنتا ہے، نقش جو ہے دفع خوف کو دفع کرنے کا نقش اسکرین کے اوپر دکھایا جا رہا ہوگا۔ تو اس کے عجیب و غریب فوائد، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ عام طور پہ گھروں میں چھوٹے بچے رات کو ڈرتے ہیں، چونکتے ہیں اور اس کی وجہ سے اتنا روتے ہیں کہ رات بھر روتے رہتے ہیں اور ماں باپ جاگنے گزارتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ اس نقش کا تعویذ بنا کے بچے کے گلے میں ڈال دیں، بس آپ دیکھیں بالکل بچہ پورا سکون کے ساتھ رہے گا، نہیں چونکے گا، کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کوئی بڑا ہے، اس بڑے کے اندر اعتماد کی کمی ہے، اس پر ایک خاص ناگہانی خوف رہتا ہے اور سوچتا ہے گھر سے باہر نکلوں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کسی سے بات کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو ایک خوف طاری رہتا ہے۔ محفل مجلس کے اندر نہیں بیٹھ سکتا، لوگوں کے ساتھ جو ہے گویا کہ اس کو ریلیشن گپ شپ بات چیت اس کے اندر بالکل وہ کانپنے لگتا، بات نہیں ہوتی اس سے، تو اعتماد کی اس کے اندر کمی، اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ وہ اس کا تعویذ بنا کے گلے میں پہن لے یا سیدھے بازو پہ باندھ لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ایسا مضبوط اور مستحکم کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ تاثیر، اور ایک تاثیر یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ جب وہ کوئی ایسا امتحان دیتے جس کے اندر ان کو بڑا خوف ہوتا ہے، مثلا ڈرائیونگ ٹیسٹ، اب روڈ ٹیسٹ جب ہوتا ہے اس پہ عام طور پہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی بڑا ایک خوف ہے، گھبراہٹ میں پارکنگ صحیح نہیں لگی، گھبراہٹ میں لائٹ مس کر دی، تو اس کے لیے کچھ بتائیں۔ اس کے لیے زبردست تاثیر ہے، پڑھنے کا تو میں الگ بتایا کرتا ہوں، لیکن یہ تعویذ جو ہے اس میں کمال فائدہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ تعویذ بنا کے الٹے بازو پہ، یعنی اپنے دل کی سائڈ پہ الٹے بازو پہ باندھ لے، بازو پہ نہیں باندھا تو گلے میں پہن لے یا جو الٹی طرف جیب کے اندر رکھ لے اور بسم اللہ پڑھ کے چلا جائے، انشاءاللہ روڈ ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گا، کسی قسم کو گھبراہٹ پریشانی نہیں ہوگی اس کے اندر۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کوئی ایسا امتحان ہے جو زبانی ہے، آمنے سامنے بات چیت کر کے امتحان دینا ہے۔ عام طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ واوا، وہ میڈیکل میں امتحان ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے امتحان، تو اس میں کافی گھبراہٹ کی وجہ سے انسان بھول بھی جاتا ہے، سامنے لوگ بیٹھے اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے لیے کمال تاثیر ہے۔ یہ باندھ کے چلے جائیں سیدھے بازو پہ، گلے میں پہن لیں اور یہ آپ سامنے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ہر طرح کے خوف سے چھٹکارا۔
اور ایک یہ ہے کہ بسا اوقات بہت سے خاندانوں میں اور عورتوں کو عام طور پہ یہ خوف رہتا ہے کہ یار ہم پہ کوئی جادو نہ کر دے، کوئی جنات نہ آ جائیں، بھئی یہ نہ ہو جائے، یا بچے گھر سے گئے ہوئے تو گھر میں ماں باپ خوف میں مبتلا ہے خاص قسم کی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو کیفیت ہے ظاہر ہے کہ یہ ایمان و توکل کے بھی خلاف ہے، کہ جب مومن نے رخصت کر دیا مسافر کو، اب اللہ پہ توکل ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی انسان جو تدبیر کے درجے میں اس تعویذ سے کام لے سکتا ہے۔ اس کا تعویذ بنا کے وہ خاتون اپنے گلے میں پہن لے یا دائیں بائیں بازو پہ باندھ دے، انشاءاللہ اس قسم کا ناگہانی خوف، ڈر، اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی اور اللہ پر توکل اس کا مضبوط ہو جائے گا۔ سبحان یہ اس کا فائدہ۔ تو یہ، اور دوسرا جو ایک نقش اور بنایا جاتا ہے جس کو نقش امن کہتے ہیں، نقش وہ اسکرین کے اوپر دکھایا جا رہا ہوگا، کمال کی تاثیر ہے اس کے اندر، اور یہ امن ہے بیماری اور امراض سے۔ کسی بھی قسم کا مرض، کسی قسم کی بیماری کا اندیشہ ہے، یا عام طور پہ یہ دنیا کے بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو متعدی بیماریاں، یہ ایک کو دوسرے کو لگ گیا، بھائی وائرل ہو گیا جی، اس کو کووڈ قسم کی بیماریاں لگ گئیں، اس میں کمال تاثیر ہے۔ اس کا تعویذ بنا کے بچوں میں تو یہ بہت زبردست اثر کرتا ہے، چھوٹے بچے ظاہر وہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں نہیں، تو ان کے گلے میں پہنا دیں، انشاءاللہ بچہ ہر طرح کی بیماری تکلیف سے محفوظ۔ خاص طور پہ جب بچوں کے دانت نکلتے ہیں، اس وقت بچے جو ہے کئی طرح کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ان کو دست لگ جاتے ہیں، کبھی آنکھیں ان کی آ جاتی ہیں، اور بے چینی کی انتہائی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت یہ تعویذ پہنا دیں بچے کے گلے میں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے بچہ بالکل پورا پرسکون رہے گا۔ تو کہ امن و سلامتی کے اندر اس کو زبردست تاثیر ہے۔ کسی بھی جگہ امن و سلامتی چاہیے تو یہ اس تعویذ کو استعمال کریں۔ اور دنیا کے اندر جنگ و جدال چلتا ہے، آج پاکستان انڈیا کی جنگ چل رہی ہے، اب اگر دونوں ملکوں کے لوگ امن چاہتے ہیں، یہ تعویذ بنا کے گلے میں پہن لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس خطے کے اندر امن و سلامتی رکھ۔ انشاءاللہ یہ اپنا اثر دکھائے گا، دونوں طرف کے لوگ کام ڈون رہیں گے اور امن و سلامتی کے احوال رہیں گے، اور اچھی امن و آشتی کے ساتھ اپنا کہتے ہیں کہ وہ ٹریڈ کریں، کاروبار کے تجارتیں کریں، تو کرنے کا کام کریں، جنگ و جدال میں کیا رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ امن کی تاثیر۔ تیسرا جو ہے اس کا ایک نقش بنتا ہے، اس نقش کو کہتے ہیں نقش جو ہے نقش مراد دل۔ یہ تو کمال کی چیز ہے۔ مراد دل سے آپ سمجھ گئے ہو کہ دل کی کوئی بھی مراد ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے پورا کر دیتے۔ جس دلی مراد کی نیت سے آپ نے تیار کر کے پہن لیا، وہ مراد انشاءاللہ آپ کا انتظار کرتی ہے۔ لہٰذا جو ہے کسی کی دلی مراد ہے، مثلا کوئی رشتے کا جو ہے وہ پیغام دینے جا رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ رشتہ میرا قبول ہو جائے، وہ تعویذ بنا کے گلے میں پہن کے چلے جائیں اور وہاں جو رشتہ مانگے، انشاءاللہ رشتہ حاضر ہے۔ یا لڑکی ہے، وہ لڑکی گھر میں ہے اور لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتی ہے کہ رشتہ قبول ہو جائے، تو اس کا جو ہے وہ تعویذ بنا کے گلے میں پہن لے، انشاءاللہ لڑکے والے آئیں گے، آتے رشتہ جو ہے اس کا قبول کر لیں گے۔ یہ کمال تاثیر۔ اسی طریقے سے عام طور پہ کاروباری نقطہ نظر سے اگر کسی کمپنی کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے، آپ چاہتے ہیں یہ آرڈر ہمیں مل جائے، یا وہ کمپنی ہمیں یہ اتنا بڑا آرڈر دے دے، ایسی کوئی میٹنگ ہے، اس میں تو زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ آپ یہ تعویذ تیار کر کے گلے میں پہن جائیں یا سیدھی یا الٹے بازو پہ باندھ کے چلے جائیں اور جو کمپنی میں میٹنگ کریں، انشاءاللہ اینڈ وہی ہوگا کہ آپ کو آفر مل جائے گی۔ یہ زبردست تاثیر۔ اور اس کے علاوہ انسان جو کوئی امتحان ہے، امتحان دینے جا رہا ہے، اس کے اندر زبردست تاثیر کہ امتحان میں کامیابی چاہتا ہوں، یہ گلے میں پہن کے چلا جائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے آپ کو امتحان میں کامیابی دے گا۔ کوئی انٹرویو ہے، آپ چاہتے ہیں انٹرویو کے اندر ایکسیپٹنس ہو جائے، وہاں میری قبولیت ہو جائے، تو یہ پہن کے چلا جائے، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے اوپر کے سوال کر کے آپ کو جو ہے جو بھی چیز ہے جواب دے دے گا۔ یا امیگریشن کا انٹرویو ہے، اس کے اندر آپ نے جانا ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ پہن کے چلے جائیں، آپ کو ویسے اوپر کے چند ہیلو ہائی کے سوال کرے گا، بیسک بنیادی سوال بھی نہیں کرتا، کیونکہ کرنے والوں نے ایسے تجربے کیے ہیں، تو کمال تاثیر۔ اسی طریقے سے کوئی مقدمہ ہے، عدالت میں جانا، آپ چاہتے یار میری اس منشا کے مطابق فیصلہ ہو جائے، میرا وکیل اس انداز سے جو کیس لڑے کہ جج جو میرے حق میں فیصلہ کر دے، یہ نیت کر کے بسم اللہ کر کے گلے میں پہن کے چلا جائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس جج کے قلم کو آپ کے حق میں لکھوا دیں گے۔ تو یہ تو وہ موٹے موٹے فوائد جو میں بتایا، ورنہ اور کتنے فوائد ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ کمال تاثیر ان نقوش کے اندر موجود۔ اب رہا یہ سوال کہ جی ہمیں تو پڑھنے پڑھانے کا بتائیے، تو ہم جو یہ نقش بخش نہیں بنا سکتے، کوئی بات نہیں، اس کا بھی حل ہے۔ کیونکہ میں نے بتایا کہ اس کا جو اللہ کا جو نام ہے وہ ہاتھ سے شروع ہوتا ہے، وہ ہادی ہے۔
لہذا هو الہادی کہہ کے اس کا ذکر کرنا ہے، هو الہادی، ہوا سے مراد خود اللہ کی ذات ہے، وہ یہ اس میں ضمیر ہے اور اللہ اس میں ظاہر ہے، اس کی ضمیر ہوا ہے، تو هو الہادی، تو هو الہادی 313 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخری 11 دفعہ درود ابراہیمی اور 313 دفعہ پہلے اپنا مقصد متعین کر لینا ہے کہ میں نے کیا کیا میرے مقاصد ہیں، اگر لکھ کے سامنے اگر پیپر رکھ لے تو بیسٹ ہے، تو وہ آپ کے دماغ میں رہنے چاہیے، مطلب اچھا رشتہ چاہیے، کاروبار میں کامیابی چاہیے، انٹرویو میں کامیابی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کے سامنے 4-5 مقاصد ہوں اور وہ سامنے کبھی کبھی دیکھتا رہے، اور هو الہادی هو الہادی هو الہادی هو الہادی هو الہادی یہ جو ورد کرے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کر لے اللہ سے، اور یہ جو ہے 92 ڈیز کی نیت سے شروع کرے، 92 ڈیز کی نیت کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے 3 ہفتوں میں اس کا کام کر دیں گے، ورنہ 92 ڈیز میں یقیناً اس کا کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبول بخشے۔ بہت خوب، بہت خوب حضرت۔